داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 282۔ علی بن سفیان نے اپنا کمر بند کھول کر امر درویش کے آگے رکھ دیا اور اس پر پانی انڈیل کر کہا، اگر تم خدا کے ایلچی ہو تو اس کپڑے کو آگ لگاؤ۔ اس نے مشعل امر درویش کے آگے کر دی، مگر امر درویش اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ لوگوں نے آپس میں کھسر پھسر شروع کر دی۔ علی بن سفیان کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں نے امر درویش کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ امام کی آواز سب سے زیادہ بلند تھی۔ امر درویش کے آدمیوں نے اس کی حمایت میں بولنا شروع کر دیا۔ دونوں طرف سے بولنے والے جاسوس تھے۔ یہ بھی جنگ تھی، حق اور باطل معرکہ آرا تھے۔ علی بن سفیان نے لوگوں کو ادھر الجھا ہوا دیکھا تو امر درویش کے سامنے بیٹھ گیا۔ امر درویش، اس نے دھیمی آواز میں کہا، ایمان کی کتنی قیمت ملی ہے؟ تم کون ہو؟ امر درویش نے پوچھا۔ بہت دور سے آیا ہوں، علی بن سفیان نے کہا۔ تمہاری شہرت سرحد پار سنی تھی اور تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ امر درویش نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا، میں تم پر کس طرح اعتبار کر لوں؟ میری داڑھی پر ہاتھ پھیرو، علی بن سفیان نے کہا۔ مصنوعی ہے۔ ایمان کی جو قیمت وصول کی ہے اس سے دوگنی دوں گا۔ یہ شعبدے بازی ختم کرو، میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ میں قاتلوں کے گھیرے میں ہوں، امر درویش نے کہا۔ میری نہیں مانو گے تو بھی قتل ہو جاؤ گے، علی بن سفیان نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ یہاں ہمارے بہت سے آدمی موجود ہیں۔ تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں؟ مجھے معلوم نہیں، امر درویش نے کہا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بتا نہیں سکتا، علی بن سفیان نے کہا۔ میں جو پوچھتا ہوں وہ بتاؤ، طور کا جلوہ کیا ہے؟ صاف صاف بتا دو، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جب اٹھو گے تو اپنے دائیں طرف دیکھنا، امر درویش نے کہا۔ اونچی پہاڑی کے آگے ایک اونچی چٹان ہے، ایک بہت بڑا درخت ہے۔ شام سے ذرا بعد وہاں اپنے آدمی چھپا دینا۔ جس طرح پانی کو آگ لگنے کا بھید جان گئے ہو، طور کا جلوہ بھی جان جاؤ گے۔ مجھے موقع دو کہ یہ تماشا دکھاؤں، تم وہاں سے شعلہ نہ اٹھنے دینا۔ میری فرار کا اور میری حفاظت کا فرض تم پورا کرو گے۔ بس میری شعبدے بازی یہی ہوگی کہ یہاں سے نکل بھاگوں۔ مجھے اسحاق کو قید خانے سے آزاد کرانا ہے۔ اٹھو اور اعلان کرو کہ رات کو طور کا جلوہ دکھاؤں گا۔ علی بن سفیان کی جگہ کوئی اور آدمی ہوتا تو وہ امر درویش کی یہ ادھوری سی بات نہ سمجھ سکتا۔ علی بن سفیان اسی میدان کا کھلاڑی تھا، وہ اشارے سمجھ لیتا تھا۔ اس نے اٹھ کر اعلان کیا، خدا کا یہ برگزیدہ انسان رات کو طور کا جلوہ دکھائے گا۔ میں نے اس کی بات سمجھ لی ہے، تم سب چلے جاؤ، شام کے بعد آنا۔ امر درویش کے آدمی اس کے پاس جا بیٹھے اور پوچھا کہ اس آدمی کے ساتھ کیا باتیں ہوئی ہیں؟ امر درویش نے جواب دیا، میں نے اسے قائل کر لیا ہے۔ لیکن یہ ہے کون؟ ایک آدمی نے کہا۔ اسے ضرور پتہ چل گیا ہے کہ کپڑے میں آتش گیر سیال ہے جو جل اٹھتا ہے۔ تم کیوں فکر کرتے ہو؟ امر درویش نے مسکرا کر کہا، میں آج رات اس کے شکوک رفع کر دوں گا۔ اگر یہ رات کو آیا تو اسے ہم قتل کر دیں گے، دوسرے آدمی نے کہا۔ ابھی نہیں، امر درویش نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ اگر یہ رات کو میرے پاس آیا تو میں اسے خیمے میں بٹھا لوں گا، تم اسے باندھ کر اٹھا لے جانا، ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں، تیسرے آدمی نے کہا۔ اسے نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ دو آدمی اٹھے اور ان لوگوں سے جا ملے جو واپس جا رہے تھے۔ ان دونوں نے علی بن سفیان کو ڈھونڈا مگر وہ ان میں نہیں تھا۔ لوگوں سے پوچھا تو کوئی بھی نہ بتا سکا کہ وہ آدمی کہاں ہے جس کی داڑھی لمبی اور ایک آنکھ پر سبز پٹی بندھی تھی۔ علی بن سفیان گھوڑے پر سوار ہو کر دور نکل گیا تھا۔ امر درویش خیمے میں عاشی کے ساتھ اکیلا رہ گیا تو عاشی نے اس سے پوچھا، یہ آدمی کون تھا؟ اس نے تمہارے ساتھ اس طرح باتیں کی تھیں جیسے وہ تم سے اور تمہارے بہروپ سے واقف ہے۔ سنو عاشی، امر درویش نے کہا، آج رات کچھ ہونے والا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ کیا ہوگا۔ اس آدمی کو میں پہچان نہیں سکا، اس نے بتایا بھی نہیں کہ وہ کون ہے، لیکن یہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ مجھے امید نہیں کہ آج رات ہم فرار ہو سکیں، اور یہ توقع بھی ہے کہ میں قتل ہو جاؤں گا۔ آج رات تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تمہاری رگوں میں مسلمان باپ کا خون ہے۔ اگر تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو تم میرے ہاتھوں قتل ہوگی۔ اگر تم مجھے کچھ اور بھی بتا دو کہ کیا ہوگا اور مجھے کیا کرنا ہے
تو شاید میں زیادہ اچھے طریقے سے تمہاری مدد کر سکوں گی۔ عاشی نے کہا، میں تمہاری خاطر قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے تمہارا مقصد پورا نہ ہوا تو میری جان رائگاں جائے گی۔ تمہیں یہ کرنا ہے، امر درویش نے کہا، کہ اپنے آدمیوں کی باتوں میں نہ آنا۔ کوشش کرنا کہ ان کا ارادہ قبل از وقت معلوم کر لو اور مجھے خبردار کر دو۔ میں بتا نہیں سکتا کہ آج رات کیا ہوگا، تم تیار رہنا۔ تم کئی بار کہہ چکے ہو کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں، عاشی نے کہا، لیکن میں نے تمہیں ایک بار بھی نہیں کہا کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں۔ اگر تم یہاں سے آزاد ہو گئے تو کیا تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ تم واپس جانا پسند نہیں کرو گی؟ نہیں، عاشی نے سنجیدہ مگر پرعزم لہجے میں کہا، مر جانا پسند کروں گی۔ تم شہزادی ہو عاشی، امر درویش نے کہا، میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ چلو گی تو تمہارا مستقبل کیا ہوگا۔ تم ان جنگلوں میں رہنا یقیناً پسند نہیں کرو گی۔ میں تمہیں قاہرہ لے جاؤں گا، وہاں تمہارے متعلق سوچنے کے لیے بڑے اچھے دماغ موجود ہیں۔ مجھے تم اپنے ساتھ نہیں رکھو گے؟ عاشی نے پوچھا۔ مجھے اپنی بیوی نہیں بناؤ گے؟ اگر یہ شرط ہے تو میں اسے قبول نہیں کروں گا، امر درویش نے کہا۔ لوگ کہیں گے کہ میں نے اپنا فرض تمہیں حاصل کرنے کے لیے ادا کیا ہے۔ میرا گھر جہاں میری ایک بیوی موجود ہے تمہارے قابل نہیں۔ عاشی، میں سپاہی ہوں، میرا گھر میدان جنگ ہے۔ مجھے اپنی بیوی کی صورت دیکھے 3 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ تم اگر اس لیے میری بیوی بننا چاہتی ہو کہ میں تمہاری پسند کا مرد ہوں تو تم مایوس ہوگی۔ تمہاری محبت اور تمہاری دعائیں اس تیر کو نہیں روک سکیں گی جسے میرے سینے سے پار ہونا ہے۔ تم مجھے اپنی خواہش بتا دو۔ میں ذلت و خواری کی اس زندگی سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، عاشی نے کہا۔ مجھے تمہاری مدد اور سہارے کی ضرورت ہے۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی۔ اگر زندہ رہا تو تمہیں پوری مدد اور سہارا دوں گا۔ آخر وہ گیا کہاں؟ یہ آواز ان جاسوسوں میں سے ایک کی تھی جو امر درویش کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت امر درویش کے خیمے سے کہیں دور کھڑے علی بن سفیان کے متعلق سوچ رہے تھے۔ ایک نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امر درویش اس کے دل کو اپنے قبضے میں لینے کے بجائے اپنا دل اس کے قبضے میں دے چکا ہو۔ ہمیں اب بہت ہی محتاط ہونا پڑے گا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ امر درویش پر بھروسہ نہ کرنا۔ وہ لمبی داڑھی والا آدمی آگ کا بھید جان گیا ہے، دوسرے نے کہا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ امر درویش نے اس بھید پر پردہ ڈالا ہے یا اس آدمی پر۔ عاشی کس مرض کی دوا ہے؟ تیسرے نے کہا۔ کیا وہ امر درویش کے دل کا حال معلوم نہیں کر سکتی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ لڑکی بھی امر درویش کی سازش میں شریک ہو گئی ہو۔ اگر کوئی سازش ہے اور عاشی اس میں شریک ہے تو اس کے متعلق حکم صاف ہے کہ قتل کر دو، ایک نے کہا۔ کیا تم اتنی قیمتی چیز کو یوں ضائع کر دو گے؟ دوسرے نے کہا۔ اسے اڑا لے جائیں گے اور کسی دولت والے کو منہ مانگے داموں یہ ہیرا دے دیں گے۔ وہاں یہ بتائیں گے کہ عاشی کو قتل کر کے دفن کر دیا ہے۔ تینوں نے ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے ان میں اتفاق رائے ہو گیا ہو۔ ایک نے کہا، آج رات ہمیں طور کا جلوہ دکھانا ہے، دیکھ لیں گے کہ امر درویش یا اس کی نیت کیا ہے۔ رات کو ہم میں سے ایک کو عاشی کے ساتھ رہنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی ہاتھ سے نکل جائے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ رات امر درویش اور عاشی کے ساتھ کون ہوگا۔ 4 آدمی کافی ہوں گے، علی بن سفیان نے کہا۔ میں امر درویش کے ساتھ ہوں گا۔ تم سب نے ان 3-4 آدمیوں کو پہچان لیا ہے جو امر درویش کی حمایت میں بول رہے تھے۔ یہ تمہارے علاقے کے وہ مسلمان ہیں جو سوڈانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جاری ہے، اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔